فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے مجھ پر دن اور رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص پہ حق ہے اس دن کے اور رات کے گناہ معاف فرما دے۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب ہی بہت بڑھ جایا کرتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ پاک باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نزول قرآن رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے، چنانچہ مقدس قرآن پاک میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے کہ اور فیصلے کے روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ پاک تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانی اس لیے ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی تعریف اس کے حوالے سے سنتے ہیں
اس آیت مقدسہ کی ابتدائی حصہ میں شہر رمضان الذی کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں رمضان یا تو رحمان کی طرف اللہ پاک کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد کعبہ کو اللہ پاک کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ پاک کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ پاک کے وہی کام ہوتے ہیں، روزہ، تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ پاک کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ پاک کے کام قرار پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ پاک کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق یعنی بنا ہوا لفظ ہے۔ رمضان موسم حریف یعنی خزاں کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے، اور ربیع یعنی بہار کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے اور بعدوں میں 4، پھر آষاڑھ میں 1، اس کے سے ایک سے کھیتی پک جاتی ہے، تو اس طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں۔ پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کو کھیتی کو پکا دیا۔ یا یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، اور یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے رمضان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سونے کے دروازے والا محل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے 500 یعنی 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کی پھٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کے پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رب کریم کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب ذیشان رحمت عالمیان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث پاک کے
مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک کے بدلے یعنی سجدہ کے بدلے میں 500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جنت کا عظیم الشان محل اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے بشارت عظمی بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ کے نورانی فرشتے 70,000، 1 2 3 4 نہیں، 70,000 فرشتے کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، جو ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں یہ اللہ پاک کے ملائکہ کی بھی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے یعنی نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5 آخری، جب ماہ رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو نیک اعمال کی برکت سے انہیں اپنی نعمتوں سے اور رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا دیوانہ محمد نامی ایک شخص تھا جو سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا اور پچھلے سال کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت اور توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ پاک مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ پاک نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا ہے۔ احترام رمضان کے سبب اللہ پاک نے اس کو بخش دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان ماہ رمضان المبارک کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حقائق سے ایک مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، اس حقائق سے یہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی۔ اب یہ بھی نہیں سمجھ لینا کہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، یہ بھی نہیں سمجھنا صرف رمضان المبارک میں نماز روزہ کر لیا کریں گے
اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ پاک کی مشیت پر موقوف ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شے حجاز کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے تو کیا آتا ہے، اور جنت و رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کو تالے پڑ جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہے۔ جو بندہ اس رات سے محروم رہ گیا نا، وہی شخص محروم رہ گیا۔ آتش پرست پر رحمت اللہ پاک کی کیسے ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔ بخارا میں ایک مجوسی آگ پوجنے والا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا مار دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بےرحمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے رمضان المبارک کی تعظیم کی برکت کے سبب ایک آتش پرست اللہ پاک نے نہ صرف دولت ایمان سے نواز دیا بلکہ جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اس واقعے سے خصوصاً ہمارے ان غافل اسلامی بھائیوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا باطل بالکل بھی احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری چونکہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے ہیں، پان چباتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک بے مروت کہ سر عام پانی پیتے، بلکہ کھانا کھانے میں بھی نہیں شرماتے۔ یاد رکھیے رمضان المبارک میں دن کے وقت بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر
کھانا کھانے والے کے لیے شریعت میں انتہائی سخت سزا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اور سوچئے، جب روزہ خوروں کی دنیا میں اس قدر سخت سزا تجویز کی گئی ہے، یہ سزا صرف حاکم اسلامی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ مسلمانوں، ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گل چھڑے اڑائیں گے؟ کیا ہمیں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے ساری زندگی زندہ ہی رہنا ہے؟ مرنا بھی تو ہے نا۔ مسلمانوں، ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں رہیں گے؟ اور اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دنداتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی، اور ہمارا رشتہ حیات منقطع کر کے، کاٹ کر، نرم و آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر مٹی پر سلو دے گی، اور طرح کے سامان ایسے آراستہ پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبر میں پہنچا دے گی۔ پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، اور روزہ نماز کی پابندی کر لیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ایک بازار کے چوک میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اور ایک وہاں سے گزرنے والا مسافر آپ سے پوچھتا ہے، بابا جی یہاں پہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بازار میں تو لوگ ہنس کھیل رہے ہیں، دنیا کے مشاغل میں مصروف ہیں، لیکن آپ بازار کے چوک میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بابا جی عرض کرتے ہیں، میرے بیٹا، میں اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے بندوں کی آپس میں صلح کروا رہا ہوں۔ اب وہ بندہ پوچھتا ہے، بابا جی پھر آپ نے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ وہ بابا جی عرض کرتے ہیں، اللہ پاک تو بار بار کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اللہ پاک مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بزرگ، وہی اللہ کے ولی قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے، وہی مسافر نوجوان پھر گزرا، کہا بابا جی اگلے دن آپ کو دیکھا آپ چوکوں میں بیٹھ کے رو رہے تھے، آج قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا آج بھی وہی معاملہ ہے، آج بھی اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ بابا جی نتیجہ کیا نکالا ہے؟ تو بابا جی یہی فرماتے ہیں، بندے مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ بندے تو مانتے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ کیوں؟ کہا اللہ پاک فرماتا ہے، دنیا میں تھے تجھے سمجھانے والے بڑے ملے، اور ایک اللہ پاک نے قرآن پوری زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ اس میں کوئی ایسی دنیا کی چیز نہیں ہے جو ہم اپنی زندگی پیدائش سے لے کر قبر تک نہ اس میں سے نکال پائیں، زندگی پوری اس کے اندر موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھا راستہ بھی دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے نہیں زندگی گزاری میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور میرے حکم کے مطابق، اس لیے اب اللہ پاک نہیں مان رہا، اب بندے بار بار کہہ رہے ہیں مولا معاف کر دے، لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، آج زندگی ہے، آج دنیا میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی، تو اس زندگی کو اچھے انداز میں گزارنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، نماز ادا کیا کریں، زکوٰۃ دیا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم نہ کیا کریں، عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کریں، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آیا کریں، اللہ پاک کے گھر کو آباد کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت کیا ہوگی؟ میرا مالک راضی ہو جائے گا، اس کے بندے خود بخود آپ پر راضی ہو جائیں گے۔
प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, हम जिंदगी में माह रमज़ान मुबारक बार बार नहीं आता, बार बार नहीं आता। आपने कितने ऐसे नौजवान देखे होंगे, कितने ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे जो पिछले माह रमज़ान मुबारक में थे तो आज नहीं हैं। ये माह रमज़ान मुबारक की बरकतें लूट लें। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के महबूब अलैहिस्सलाम क्या खूब इरशाद फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने अगर मेरी उम्मत को बख्शना ना होता तो अल्लाह करीम रमज़ान मुबारक का महीना कभी अता ही ना फरमाता। ये तो एक महीना अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया, इसमें तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह पाक की बारगाह में झुक जाएं और इस महीने को कैसे गुजारेंगे? क्या हम रोज़े ना रख के गुजारेंगे? क्या हमने नमाज़ तरावी नहीं पढ़नी? क्या हमने कुरान पाक नहीं पढ़ना, नमाजें नहीं पढ़नी? मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको एक बेहतरीन माहौल दिया जाता है, हर चीज़ हम सीख कर करते हैं, हमें नमाज भी सीख कर करनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? आपने कभी सुना होगा, आपने अपने अल्फाजों में ये बोलते हैं ना कि फलां बंदा था 5 वक्त का नमाजी था लेकिन फिर भी गुनाह कर बैठा, बुराई कर बैठा। लेकिन एक तरफ 5 वक्त का नमाजी भी था और उसने बुराई भी कर ली और उसने कोई गुनाह बुरा ऐब भी कर लिया, तो हमारी ज़बान पे ये होता है नमाजी था फिर भी उसने ऐसा कर लिया। उधर फिर अल्लाह का कुरान भी कहता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। उसके बावजूद भी नमाजी था, उसने बुरा फेल कर लिया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। उस शख्स ने नमाज को दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ा था, सीख कर नहीं पढ़ा था, उसके जिक्र अज़कार जो है वह दुरुस्त याद किए हुए नहीं थे, दुरुस्त मखारिज के साथ उसने नमाज को दुरुस्त नहीं पढ़ा हुआ था। वजह यह थी जो फरमान था उस फरमान के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी गई तो फिर उसकी बरकतों से वो महरूम रह गया, उसकी बरकतों से महरूम रह गया। मैं सवाल नहीं करता, मैं सिर्फ आपको झंझोड़ने के लिए एक चीज़ समझाने लगा हूँ। हमारे मुआशरे में ज़रा अपने ज़मीर से झंझोड़ कर पूछिएगा, मैं ये सवाल करने लगा हूँ, अपने आप से भी सवाल कीजिएगा। अपने घरों में जाएं, अपनी बेटियों से, बेटों से, अपने घर वालों से, जो भी आपके घर वाले बालिग हैं जिनके ऊपर नमाज फ़र्ज हो चुकी है, उनसे जाकर सवाल कीजिएगा, नमाज की शराइत कितनी है, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के मुफसिदात कितने हैं और इमाम व मुक्तदी की इक्तदा की शराइत कितनी है। लेकिन कोई होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसको ये भी पता होगा इमाम की इक्तदा की शराइत कितनी होती हैं और क्या होती हैं, नमाज की शराइत क्या है, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं। अब ये ना कोई कह देना कि कारी साहब हमें तो पता था नमाज के फ़राइज़, आप ये कह दें फजर के 2 फ़र्ज होते हैं, ज़ोहर के 4 फ़र्ज होते हैं, असर के 4 फ़र्ज होते हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज होते हैं, इशा के 4 फ़र्ज होते हैं। ये फ़र्ज है नमाज के, इस नमाज के अंदर और फ़र्ज होते हैं 7, ज़रा वो गिनिएगा वो कहाँ में आते हैं। ज़रा दुरुस्त अंदाज में ये सवाल कीजिएगा अपने ज़मीर से। अगर हमें नहीं पता तो हमें सीखने की हाजत है या नहीं है, है या नहीं है, ज़रूरत है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप कहीं सफ़र कर रहे हो, हमारे यहाँ ये गाड़ियाँ चलती हैं टोयोटा, ज़्यादातर ये 18, 16, 18 सीट वाली गाड़ी चलती है, यही चलती है ना कारी साहब, यही चलती है हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। या आपके इस इलाके में चिंगची रिक्शा वगैरह चलता है, वही चलता है ना, उसके ऊपर 6 सवारी होती हैं, एक ड्राइवर चला रहा होता है। कभी ड्राइवर आगे चला रहा हो, जिसको गाड़ी चलाना ना आती हो, पीछे सवारियां बैठी हुई हैं 6, समझदार हैं और पढ़े लिखे दौर में बैठे हुए और पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। वो कहे हजरत साहब आप जो गाड़ी चला रहे हैं आपने तो प्राइमरी भी नहीं की हुई, मैट्रिक भी नहीं की हुई, ज़रा पीछे आ जाए, मुझे गाड़ी चलाने दे। उसको चलाने देंगे? क्यों नहीं चलाने देंगे? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है अगर हम उसको गाड़ी चलाने देंगे
اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی، اور اگر اس کو چلانے دیا وہ روڈ سے نیچے اتار دے گا اور نقصان کرے گا، روڈ سے نیچے اتار دے گا اور کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا۔ ہمارا چھوٹا بچہ، یہ بھی سردیاں گزر رہی ہیں، ہم ہیٹر یا وہ کچھ جلاتے ہیں گرم، یعنی سردی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم چیزیں جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اس کے سامنے، ہیٹر کے سامنے ایک جالی لگی ہوتی ہے۔ وہ جالی کیوں لگاتے ہیں؟ کہ وہاں پر کوئی چھوٹا بچہ ہے نابالغ، اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاگتے ہوئے جائے تو اوپر ہاتھ رکھ دے، اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ آگ دوزخ کی ہے، یہ دنیا کی ہے؟ اور دنیا کی آگ ہے۔ اب میرا سوال سنتے جائیے گا، دنیا کی آگ ہے، اس ہیٹر کے سامنے جالی لگائی جاتی، کیوں؟ کہ چھوٹا بچہ، کہیں ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، یا بڑا کوئی بزرگ، ہمارا بابا جی، ابو جی، کوئی بھی امی ہے، وہ بزرگی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ اوپر رکھ دیں، یا نادانی کی وجہ سے چلا جائے ہاتھ، ان کا ہاتھ یا کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے، آگ سے جل نہ جائے۔ کیوں نقصان پہنچے گا؟ ان کو نقصان پہنچے گا، ہمارا دل دکھے گا، ہمیں تکلیف ہو گئی۔ تو ذرا اسلامی بھائیوں غور کیجئے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہیٹر کے سامنے گرل کا اور جالی کا استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ آگ دنیا کی آگ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ آگ دوزخ کی آگ ہے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس آگ سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کیا تیاری کروائی ہے؟ ذرا غور کیجئے، اس آگ سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو کیا تیاری کروائی ہے؟ ہمارے بچہ، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آپ لگا لیں، وہ موبائل چلانا اس کو ضرور آتا ہوگا، اپنے ٹائم پر وہ ضرور وہ کارٹونز وغیرہ بھی دیکھتا ہوگا، فلمیں ڈرامے بھی دیکھتا ہوگا۔ کبھی آپ کے بچے نے، آپ نے اپنے بچے کو وقت جب نماز کا ہو، کیا آپ نے اسی تیاری کے ساتھ، جس تیاری سے موبائل 4 بجے سے لے کر فلاں ٹائم ہے اتنے بجے تک اس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے تو بچے نے دیکھنا ہوتا ہے، جس تیاری سے بچے کو آپ کہتے ہیں موبائل بیٹا دیکھ لو، ابھی تمہاری موبائل چلانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تمہاری ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کبھی نماز کی اذان ہو تو اپنے بچے کو اس تیاری سے بھیجا ہے کہ اللہ پاک کا فرمان آ گیا ہے، جاؤ میرا بیٹا جا کر نماز پڑھو؟ کبھی ہم نے کہا؟ تو سنیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی اذان ہوتی تو کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بڑے صاحبزادے، آپ عرض کرتے ہیں بابا جان جب بھی اذان ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا میرے بیٹا، یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ میرے مالک کا بلاوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے مالک کے بلاوے میں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے تو میرے مالک کا فوراً عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نعرے لگاتے ہیں؟ تو کیا ہمیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر عمل کرنا بھی آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو ہمیں غور و فکر کرنے کی حاجت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مصلی رسول کے وارث ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں جنگ لڑی ہے تو اللہ کریم اس کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ دوسرے صحابی اٹھے، کہا میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، مجھے میرا مالک ان کی برکت کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یاروں کی اور حضور کے غلاموں کی باتیں سن سن کر جب سنتے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے۔ کہا اے امیر المومنین،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہجرت بھی کی، آپ نے حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ ان کے مصلی پر بھی کھڑے ہوئے، آپ نے سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کو کون سی ایسی بشارت ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بشارتوں سے نوازا ہے، لیکن مجھے پھر بھی خوف آتا ہے جب مجھے حکم ہوگا اے ابو بکر میرے بندے جا جنت میں چلا جا، تو میں جنت میں جا رہا ہوں گا، ایک قدم میرا جنت میں ہوگا، ایک میرا جب جنت سے باہر ہوگا قدم، تو مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں میرا مالک فیصلہ بدل ہی نہ دے، کہیں میرا مالک فیصلہ بدل ہی نہ دے۔ آج کا نوجوان نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آج کا نوجوان ذرا اپنے ضمیر سے جھنجھوڑ کے پوچھے یار مجھے بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ بلا فصل جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا ہر چیز مال دولت عزت سب کچھ قربان کر دی ہے، لجپال آقا نے فرما دیا کہ میرا ابو بکر صدیق جنتی ہے، مجھے بتائیں اس کے جنتی ہونے میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک و شبہ رہ سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی خوف خدا کتنا تھا؟ تو مجھے بتائیں آج کا نوجوان کس طرح کہہ سکتا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، روزے بھی نہیں رکھے گا، گناہ پر گناہ کرتا رہے گا، دلیر اتنا گناہوں پر ہے، پھر بھی جملہ یہی بول دیتا ہے اللہ پاک غفور الرحیم ہے وہ مجھے بخش دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک واقعی غفور الرحیم ہے، لیکن قہار بھی وہ ہے، جبار بھی وہی ہے، عذاب بھی تو دینے والا میرا مالک بھی ہے۔ جنت میرے مالک نے بنائی ہے تو دوزخ بھی تو میرے مالک نے ہی بنائی ہے۔ جنت ان کے لیے بنائی ہے جو نیک اعمال کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، میرا مالک ان کو جنت عطا فرما دے گا، اور دوزخ اس لیے بنائی ہے جو اللہ پاک کے نافرمان ہوں گے، اللہ پاک کے حکم نہیں مانتے ہوں گے، تو دوزخ بھی تو ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے نا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور اور فکر کیجئے، آپ نے ہر سال ماہ رمضان المبارک گزارا ہے، لیکن میں آج کو آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ایک ماہ کے لیے اعتکاف بیٹھ جائیں، 11 ماہ آپ کھانا کھاتے پیتے سارے کام کرتے رہتے ہیں، ایک ماہ 11 مہینے ہم نے ساری ڈیوٹیاں کی ہیں، اگر 11 مہینوں میں ہم نے اتنا کچھ کما لیا، اگر ہم نے بہت کچھ کھانے کے لیے سرمایہ بھی اکٹھا کر لیا ہے، تو فقط ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے نماز کو سیکھنے میں لگا دے، قرآن کو سیکھنے میں لگا دے، اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگا دے، قرآن پڑھنے میں لگا دے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو درست نماز پڑھنا بھی آ جائے گی، آپ کو درست قرآن پاک بھی پڑھنا آ جائے گا، تو یہ دن آپ گزارنے کے لیے سب کچھ آ جائے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہو گئی جائے گی کہ میرا مالک اگر راضی ہو گیا تو ساری دنیا ہی راضی ہو جائے گی۔ اور اب آپ یہ کہیں گے قاری صاحب اب ہماری عمر نہیں ہے، اب ہم نوجوان ہو گئے ہیں، اب ہمیں کون پڑھائے گا؟ ہمارے پنڈ میں تو مدرسہ کوئی نہیں ہے بڑوں والا، ان کو کون پڑھائے گا؟ پھر آپ کہیں گے قاری صاحب یہاں 24 گھنٹے کون ہمیں پڑھانے والا آئے گا، ہمارے پاس کون ہوگا؟ تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیں دنیا میں کوئی ایسی مجھے تعلیم بتائیں، آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں نا، ٹیچنگ بھی سارے معاملات کر پڑھ کے آئے یہاں تک، اور بھی یہاں پہ کتنے ہوں گے تعلیم یافتہ، مجھے بتائیں اس دنیا میں رہ کر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے پاس آپ پڑھنے کے لیے ٹیوشن جائیں، کسی ہاسٹل میں جائیں، کسی لیکچرار کے پاس جائیں، کسی پرائیویٹ یا کسی سکول میں جائیں، آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھنا ہو ریاضی کا، وہ آپ کو فری پڑھاتے ہیں؟ سائنس کا پڑھ لو، کیمسٹری، بیالوجی، کوئی ایک سبجیکٹ لگا لیں، انگلش کوئی پڑھنا ہو، کوئی فری پڑھائے گا آپ کو؟ کیوں؟ ہر تعلیم آپ کو پیسوں سے سیکھنی پڑے گی۔ دیکھ لیں آج بھی پوری دنیا گھوم لیں، پوری دنیا گھوم لیں،
آپ کو تعلیم قرآن کی جو ضروری دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو قرآن پاک کی تعلیم مفت ملے گی۔ کوئی ایسی تعلیم ہے؟ یہ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، یہ قاری صاحب ہیں آپ کو یہاں پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں بچوں سے؟ نہیں لیتے۔ اور اگر یہی بچے کسی کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلے جائیں قرآن سے ہٹ کے کوئی اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ فیمیل ہے چاہے میل ہے، فیس لے گا کہ نہیں لے گا؟ غریب بیچارہ پڑھا ہی نہیں سکتا اپنے بچوں کو، لیکن قرآن کی تعلیم ہمیں فری ملتی ہے، اس کے لیے ہمیں پھر بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نا۔ اور پھر مزے کی بات، دعوت اسلامی نے تو آپ کو ایسا ماحول عطا فرما دیا ہے نا کہ آپ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جائیں، آپ کو نماز بھی پریکٹیکل سکھائیں گے، آپ کو نماز کے ذکر اذکار بھی سکھائیں گے، آپ کو غسل میت کا طریقہ بھی سکھائیں گے، جو ہمیں آتے ہی کوئی نہیں، ہم ایسے غسل دے رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا، جو ہم لوگ ہماری زبانوں میں بولا جاتا ہے، نہ پتہ چلتا ہے یہ مردے کو غسل دے رہے ہیں، نہیں پتہ چلتا یہ گاڑی کو سمجھ جائیں گے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا غسل دینا کس طرح ہے۔ میں نے خود غسل دیے ہیں، اور میرے ساتھ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں غسل دے رہے کہتے ہیں تُسی یہ نہیں کہتے غسل پہ دیندے ہو، اس طرح تو نہیں دیتے۔ میں نے کہا آپ کس طرح دیتے ہیں؟ پھر میں سوال کرتا ہوں آپ کس طرح دیتے ہیں؟ پتہ ہی کو نہیں تو غسل دیتے کس طرح؟ سطر سارا ننگا ہو رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ، حالانکہ زندہ کا سطر دیکھنا حرام ہے، اگر بندہ فوت ہو جائے اس کا سطر دیکھنا اور زیادہ گناہگار بندہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ زندہ بندہ اپنا سطر ڈھانک سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، مردہ اپنا جسم نہیں چھپا سکتا، اس کا کسی اور نے چھپانا ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر غسل کے لیے اس کے سطر کو بالکل خالی نہیں کرنا ہوتا، اس کا ڈھانپ کے رکھنا ہوتا ہے۔ سو معاملات ایسے ہوتے ہیں، یہ دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی پریکٹیکل کے طور پر، کیسے ایسے ہم نے غسل دینا ہے، یہ ساری کچھ آپ کو چیزیں سکھائے گی۔ اور پھر مزے کی بات، جہاں پر بھی دنیا میں جہاں بھی دعوت اسلامی کے مرکز میں آپ جا کر اعتکاف بیٹھیں گے، آپ کو قرآن پاک بھی سکھایا جائے گا، آپ کو نماز بھی سکھائی جائے گی، جو میں نے شروع میں یہی باتیں بتائی ہیں، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، اور امام و مقتدی کی اقتداء کی شرائط، یہ سب کچھ سکھایا جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے اندر، اور فری سکھایا جائے گا۔ سحری افطاری کا اہتمام بھی فری کیا جاتا ہے، ایسی بھی تعلیم ملتی ہے، کھانا پینا بھی فری، تعلیم بھی فری۔ صرف دعوت اسلامی آپ سے کیا چاہتی ہے؟ حضور کی امت نیک رستے پہ لگ جائے، نوجوان داڑیاں کٹانے والے ہیں تو داڑیاں رکھنے والے بن جائے، قرآن نہیں آتا تو قرآن کے قاری بن جائیں، نماز نہیں آتی تو نمازی بن جائیں، اور مصلی رسول پر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھایا کریں۔ یقین مانے ہماری اتنی بدبختی اور بدقسمتی ہو چکی ہے، اگر ہماری مسجد کے اندر امام صاحب موجود نہ ہو تو کوئی درست قرات والا پیچھے پڑھانے والا موجود کو نہیں ہوتا۔ میں نے کتنے ایسے دیکھے، یعنی نماز پڑھانی قاری صاحب امام صاحب نہیں ہے، اب کسی اور نے پڑھا دی، یا تو آگے داڑھی منڈا کھڑا ہو جائے گا یا داڑھی کٹانے والا کھڑا ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا نماز الحمد کس طرح پڑھنی ہے، اور الحمد کو بھی الحمد پڑھ رہا ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم لفظ ہے، وہ سبحان ربی العظیم عظیم عظیم، ذرا پریکٹیکل لیں، آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں؟ اگر جو بندہ پڑھتا ہے نا نماز کے اندر سبحان ربی العظیم، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے وہیں پہ۔ ذرا غور کیا کریں، ہماری اذانیں ہوتی ہیں نا، اذان کے اندر لفظ ہے اللہ اکبر، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، لام کے اوپر کھڑا زبر نہیں پڑھتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کی تکبیر تحریمہ یہیں پہ غلط ہوگی، اللہ اکبر۔ اذان دینے لگتے ہیں نا، میں اصل بات کر رہا تھا اذان کی، اذان کی طرف آئیں، اذان دینا لفظ ہے حی علی الصلاۃ، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں حی علی الصلاۃ، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں کے اوپر بھی زبر ہے، یہاں پہ کھینچنا نہیں ہے، مد نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، یا کے اوپر صرف زبر ہے، حرکت ہے، کھڑا زبر نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ ہمیں نہیں آتی اذان دینا بھی،
درست انداز میں، ہمیں نہیں آتا تکبیر پڑھنا بھی درست انداز میں، ہمیں نہیں پڑھنا آتی نماز بھی درست انداز میں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سارے کام کر لیتے ہیں سیکھ کے، لیکن نہیں سیکھتے تو صرف نماز نہیں سیکھتے، نماز نہیں سیکھتے ہیں۔ کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ صحبت سے دور ہو چکے ہیں، ہم نیک اعمال سے دور ہو چکے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو دعوت فکر یہی دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ اس دفعہ 1 ماہ کا اعتکاف کر لے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں مبالغے سے نہیں کہتا، میں مبالغہ نہیں کرتا، میں صرف چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ آپ یہ آزما لیں اس دفعہ، آپ اپنے گاؤں کے جو سب سے بگڑے ہوئے نوجوان ہیں نا، ان سارے نوجوانوں کو مدنی مرکز G11 مرکز اسلام آباد بھیج دیں 1 مہینے کے لیے، اور 1 مہینے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور عید والے دن اگر وہی نوجوان جو بگڑے ہوئے تھے معاشرے میں، جن کی 18 20 25 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، اگر مہینے کے بعد وہی نوجوان اپنے ماں باپ کے آنے پر سب سے پہلے سلام کے بعد اگر قدم نہ چومے تو مجھے آ کر پکڑ لیجئے، قاری صاحب آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ بگڑے تگڑے کیوں؟ فیضان ہے قادریہ کا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے چور بھی آیا تھا چوری کرنے کے لیے، لیکن اس پر ایسی نظر ڈالی کہ کتب بنا دیا، ایسی نظر ڈالی کتب بنا دیا۔ یعنی اللہ کے ولیوں کا بہت فیضان ہے، اللہ کریم بڑا کرم کرتا ہے، کیونکہ ہمارے مرکز کا نام ہی ہے فیضان مدینہ۔ کیا نام ہے؟ ذرا گج کا کھولے، کیا نام ہے؟ فیضان مدینہ۔ ہماری مدنی مرکز کا نام ہی فیضان مدینہ ہے۔ ہمارا جو دعوت اسلامی کا فیضان آ رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف مدینے والے کا ہی سارا فیضان ہے، فیضان مدینہ، مدینے کا فیضان۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ بڑی سوچ ہے، آپ نے صرف مدنی مقصد ایک ہی دیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش، بعد میں دوسروں کی، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لیں۔ آج ہم لوگ سارے کہتے ہیں ہمارے ہاں اسلامی قانون ہونا چاہیے، اسلام نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ذرا ہم غور تو کریں، ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، صرف اپنے گھر کی طرف جھانک کر دیکھیں، کیا نظام مصطفیٰ ہمارے اپنے گھروں میں بھی موجود ہے؟ ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا کی، پوری دنیا کو چھوڑیں، آپ صرف اپنے گھر کی بات بتائیں، کیا آپ کے گھر میں نظام مصطفیٰ قائم ہے؟ کیا نظام مصطفیٰ والے گھر کے اندر چھت کے اوپر ڈش لگی ہوتی ہے گانے سننے والی، فلمی ڈرامے دیکھنے والی؟ یہ نظام مصطفیٰ والے گھر میں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نظام مصطفیٰ جس کے گھر میں ہو اس گھر میں بے نمازی ہونے چاہیے؟ نظام مصطفیٰ جس کے گھر میں ہو اس کے گھر میں بے پردہ عورتیں ہونے چاہیے؟ نظام مصطفیٰ جس کے گھر میں ہو اس کے گھر میں فلمی ڈرامے چلنے چاہیے؟ ان کے بچے بے نمازی ہونے چاہیے؟ ان کے ماں باپ کیا بے نمازی ہونے چاہیے؟ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے تو پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن ہمارے بچے حاجی بن جائیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، ہم نے خود نماز پڑھنی ہے، خود نیک اعمال کرنے تو ہمارے بچوں نے ہمیں دیکھ کے کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں کہنا ہے کہ باہر سے کو بلانے والا آ جائے تو ابا جی ہی اپنے چھوٹے بچے کو کہہ رہے ہیں بیٹا باہر جو فلاں بندوں کو کہنا ابو جی گھر نہیں ہے۔ اب بیٹے کو خود ہی آپ درس کون سا دے رہے ہیں جھوٹ بولنے کا؟ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ آپ اپنے بچے کو سکھائی وہ کام رہے ہیں جو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کا بچہ کس طرح درست ہوگا؟ ہم نے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 1 ماہ کا اعتکاف G11 مرکز اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر آپ شرکت کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت بہت خوب برکتیں ملیں گی۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم 30 دن کے لیے اعتکاف نہیں کر سکتے تو وہ اسلامی بھائی 10 دن کے لیے اعتکاف کر لے، اور 10 دن اعتکاف کریں پنڈ دادن خان فیضان مدینہ میں۔ وہ تو دور نہیں ہے نا، G11 مرکز تو دور ہے نا، فیضان مدینہ تو دور نہیں ہے نا، پنڈ والا یہ نزدیک ہے نا، وہاں پہ آ جائے 10 دن کے لیے، وہیں پر بھی آپ کو یہی کچھ سکھایا جائے گا جو آخری دن اکشرا ہوگا، 10 دن یہی آپ کو سکھایا جائے گا۔ یہاں پر
آپ نے دیکھو کہ یا ہمارے یہ بابا جی پچھلے سال اعتکاف بیٹھے ہیں، ذرا ان سے ہی پوچھ لیں ہماری برکتیں، کیا ہم وہاں پہ صرف سونا جاگنے والے معاملات ہوتے ہیں؟ وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، غسل میت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، آپ کو سنتیں اور آداب سکھائی جاتی ہیں، کھانے پینے کی سنتیں آداب سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارا نوجوان ایسا ہے آج کل کا، اس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے ہاتھ کس سے کھانا کھانا ہے، اگر ہاتھ سے کھانا ہے تو کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، اگر ہم نے بیٹھنا ہے تو کس انداز میں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ ہم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ میں کبھی چمچ اس ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، اور پانی پینا ہو تو اسی ہاتھ سے اٹھا کے پانی پی لیتے الٹے ہاتھ سے، ہمیں صرف ابھی اتنا نہیں پتہ ہوتا۔ اور یقین جانیں ہمارے پاس کتنے لوگ ایسے آتے ہیں اور کتنے ایسے بزرگ نوجوان ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن فیضان مدینہ میں آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ کر جاتے ہیں۔ کبھی ان کے پاس بیٹھیے گا اور ان سے پوچھیے گا کیا واقعی جو قاری صاحب بتا رہے ہیں کیا وہاں پہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پوچھ لیجئے گا۔ ہم نے کیا لینا ہے؟ ہم نے صرف یہی لینا ہے کہ آپ نیک بن جائیں، حضور کی امت گناہوں سے بچ جائے، نیک اعمال کرے، بس آگے آگے امیر اہل سنت ہوں، پیچھے پیچھے ہم ہوں، اور امیر اہل سنت کے آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کی ہم سنتیں ادا کرتے ہیں۔ پیارے آقا آگے آگے ہوں، پیچھے پیچھے امیر اہل سنت ہوں، پیچھے پیچھے حضور کے سارے غلام ہوں، جنت میں سیدھا چلے جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں بس، اور کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں۔ دعوت فکر ہے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اور اس پر ضرور غور کیجئے گا۔ اور دعوت اسلامی ایک بہت پیارا ادارہ ہے، بہت پیارا مرکز ہے، اور آپ کو یہ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے، جگہ جگہ گاؤں گاؤں محلے محلے میں جا کر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اس میں خوب آئیں اور خوب بیٹھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بہت ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنا اس پہ عمل اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی، اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی، ہم نے تو سر عام اپنا دل جلا کے رکھ لیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما اہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے مالک کائنات، اے خلق کائنات، ہم نے جو نماز مغرب با جماعت ادا کی تھی، تلاوت قرآن پاک سنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے، درس و بیان کی ہے، مولا اسے اپنی پاک بلند برگاہ عالی کے شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کے پڑھنے سننے کے درمیان کمی پیشی غلطی کوتاہی گستاخی بے ادبی صدقہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے پیر مرشد اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے حساب مغفر فرما۔ اے مولا جتنے بھی آپ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا میں شریک ہیں، مولا ان سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، علم میں، حلم میں، عمر میں، رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، سفر میں، حشر میں، قبر میں، مولا مزید برکتیں عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کو بری موت سے بچا، برے خاتمے سے بچا، سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ کا کس پہ استقامت عطا فرما، توبۃ نصوحہ عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ امیر اہل سنت علماء حقہ سنی صحیح العقیدہ علماء کا سایہ ہم سب پہ سروں پر قائم و دائم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مکالہ فرما۔ اے مولا پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ اے مالک کائنات ہم یہاں پہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اور دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانے کے لیے بھائی نثار کی وسادت سے آئے، مالک کائنات ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کائنات اس محلے کے یہاں پہ جو امام صاحب ہے مالک کائنات ان کی خیر فرما۔ اے مالک کائنات ان کو خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جو اس تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں مولا تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے مالک کائنات جنہوں نے اس محفل پاک کے تمام کیے مولا ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اے
مولا میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف بیٹھنا نصیب فرما، اور ہر جمعرات مغرب تا عشاء ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں بھی شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعائیں کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مولا دنیا میں جہاں کئی مسلمان کفار کی ظلموں کی چکی میں پس رہے ہیں مولا، ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ جب دم واپسی ہو تو سامنے جلوے محبوب ہو تو لب پہ جاری ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔